بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی کی بس میں بیٹھے ہوئے اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک شور بلند ہوا۔ اسفند نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو کاسمک بلو ابائے میں ملبوس لڑکی ملک برادری سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے سے الجھ رہی تھی جو شہر کے بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، لیکن انتہائی اوباش، بد فطرت اور جھگڑالو مشہور تھا۔ اس کا نام شہباز ملک تھا، جو کلاس میں کم لیکن کینٹین یا یونیورسٹی کی راہداریوں میں موج مستی کرنے، ہلے گلے کرنے یا کسی نہ کسی سے لڑتے ہوئے اکثر دیکھا جاتا۔ وہ ایک ارب پتی باپ کا بیٹا تھا، اس لیے یونیورسٹی کے پرنسپل اور سینئرز پروفیسرز اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے سے گریز کرتے، کیونکہ یہ نجی یونیورسٹی تھی جو اس کے والد ملک شاہ نواز کی ڈونیشن کے پیسوں پر چل رہی تھی، جو وہ ہر مہینے باقاعدگی سے ادا کرتے۔ اسی لیے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں یا اسٹوڈنٹ شہباز کے خلاف کمپلین کر بھی دیتے تو انتظامیہ سخت کارروائی کرنے سے گریز کرتی اور ہلکی سی تنبیہ کر کے چھوڑ دیتی۔ شہباز کے ساتھ 5 اور لڑکے بھی تھے جو اسی قماش کے تھے، اور یوں اس گروپ سے کوئی بھی پنگا لینے کی کوشش نہ کرتا، بلکہ جو اسے جان جاتے وہ اس کی دوستی سے بھی ڈرتے اور کترا کر نکل جاتے۔ لیکن اسفند کو اس شہر کی یونیورسٹی میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ اس کا تعلق رام گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا، اور وہ شہر اور شہری مزاج کو سمجھنے میں ابھی نابلد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے بھی اس کا ان لڑکوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو چکی تھی۔ جب لائبریری میں اس شیطانی ٹولے کو اونچی اونچی آواز میں ہنستے اور باتیں کرنے پر اسفند نے منع کیا تو شہباز اور اس کے شیطان فطرت دوست مرنے مارنے پر تل گئے، لیکن لائبریرین کے بیچ بچاؤ کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور دوسری بار اب یہی شہباز اینڈ گروپ بس میں بیٹھی ایک لڑکی کو مسلسل تنگ اور پریشان کر رہے تھے، جو انہیں بار بار ان کی بدتمیزی پر منع کر چکی تھی۔ اور انتظامیہ کو شکایت لگانے والی بات پر یہ شیطانی ٹولہ جس انداز میں کہکا لگانے لگا وہ اب اسفند کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور لڑکی کے قریب جا کر اسے مخاطب کیا کہ وہ یہ سیٹ چھوڑ دے اور اگلی سیٹ پر چلی جائے۔ وہ لڑکی آرام سے سیٹ سے اٹھی اور ایک اچٹتی نگاہ سے اس شیطانی ٹولے کی طرف دیکھا جو چوئنگم چباتے ہوئے دو معنی نظروں سے اسے دیکھ کر ٹاٹا بائے بائے کرنے لگے۔ لڑکی کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ اسفند کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ لڑکی کے جاتے ہی شہباز جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسفند کو غصے سے دیکھتے ہوئے سگریٹ کو اپنے ہونٹوں میں دبایا تو اس کے ساتھ کھڑے لڑکے نے فوراً لائٹر کے شعلے سے اس کے سگریٹ کو سلگایا۔ شہباز نے سگریٹ کا ایک بھرپور کش آنکھیں بند کر کے لیا اور پھر اس کا سارا دھواں اسفند کے چہرے کی طرف چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ کھڑے لڑکوں نے شہباز کو چاروں طرف سے گھیرا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی اسائنمنٹ فائل کو چھین لیا۔ اسفند نے کسی بھی قسم کی بدتمیزی سے بچنے کے لیے انتہائی مناسب الفاظ میں بات کا آغاز کیا، لیکن سامنے والا یہ شریر ٹولہ اسے اوئے لکھنؤ کی اولاد کہہ کر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اوئے تمہارا باپ لکھنؤ کا نواب تو نہیں ہے میرے شہزادے؟ شہباز کی اس بات پر اس کے گروپ کے آوارہ لڑکوں نے کان پھاڑ دینے والے انداز میں کہہ کے لگانا شروع کر دیے۔ دیکھو باپ تک مت جاؤ، آرام سے بات کرو، بات تمہاری اور میری ہے۔ اس نے آخری بار انتہائی تحمل سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر اس کی اس بات پر ہنسنے لگے، اور پھر انتہائی غیر متوقع طور پر وہ ہوا جس کا تصور بھی اسفند کے لیے محال تھا۔ شہباز کے دوست اسفند کی اسائنمنٹ کی فائل میں سے ایک ایک کاغذ نکال کر ایک دوسرے کو تقسیم کرنے لگے اور فائل کو خالی کر کے بس کی کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ اسفند بے یقینی سے یہ سب دیکھتا چلا گیا۔ شہباز کے ساتھیوں نے اس پر ہی بس نہ کی، بلکہ اب وہ اس اسائنمنٹ کے پیجز ایک دوسرے کے اوپر اچھالنے لگے۔ اسفند نے اپنے نوٹس کی واپسی کا مطالبہ کیا، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیچ کیچ کھیلتے ہوئے اس کا مذاق بھی بناتے جا رہے تھے۔ دم ہے تو لے لے،
शहबाज के नोट्स उसकी आंखों के सामने लहराते हुए इंतहाई कीना दोज नजरों से उसे देखते हुए कहा तो असफंद इंतहाई जब्त का मुजाहरा करते हुए बोला, मैं लड़ने नहीं आया शहबाज, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी की बस में लड़कियों के साथ इस रवैये में बात करना इंतहाई गैर मुहज्जब बात है। क्यों, तू इसका मामा लगता है या इस समाज का ठेकेदार है? कौन है तू? ये कहकर शहबाज उसके मुकाबिल खड़ा हुआ और एक जोरदार मुक्का उसके सीने में मारते हुए गुर्रा कर कहा। और फिर असफंद के वो तमाम नोट्स जो वो रात भर इंतहाई मेहनत के साथ बनाता रहा, शहबाज ने बिल आखिर बेदर्दी से फाड़ दिए और पुर्जे पुर्जे करके असफंद के सर के ऊपर फेंकता चला गया। अपनी मेहनत के पुर्जे देखकर असफंद से ये सब बर्दाश्त न हुआ और उसने पलटकर शहबाज के मुंह पर इतनी जोरदार तरीके से थप्पड़ मारा कि पूरी बस में इस तमाचे की आवाज गूंज उठी और खून की एक लकीर शहबाज के मुंह से निकलने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश में नीचे गिरा। शहबाज की यह हालत देखकर उसके तमाम साथी सख्ते में आ गए, फिर गुस्से से डकराते हुए असफंद को मारने के लिए दौड़े, लेकिन उसने चंद मिनटों में ही उनके तमाम वार रोककर उन पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बरसात कर दी कि वो सब किसी कटे हुए तने की तरह एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। धमकी और धौंस से काम चलाने वाले ये नाजुक बदन अमीरजादे असफंद के सामने दोबारा खड़ा होने और उसे मारने से हत्तुल इम्कान गुरेज करते चले गए। तो उसकी एक वजह यह भी थी कि अब असफंद अकेला न था, बल्कि उसके साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ स्टूडेंट का ताउन भी शामिल हो गया था जो उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। लिहाजा ये चुपचाप उठे और पिछली सीटों पर जाकर बैठ गए, लेकिन कीनातोज और धमकी देती नजरों के साथ असफंद को मुसलसल देखने लगे। बस यूनिवर्सिटी गेट के अंदर दाखिल हुई, यूनी के तमाम तलबा एक एक करके उतरने लगे, लेकिन बस ड्राइवर ने असफंद को रोक लिया। बस ड्राइवर एक पठान था। अच्छे और बुलंद इखलाक की वजह से तमाम तलबा उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे और इंतहाई मोहब्बत के साथ लाला पुकारते थे। लाला ने असफंद के कंधे पर हाथ रखकर इंतहाई मुतफक्कर आवाज में कहा कि वो अपना ख्याल रखे, ये लड़के किसी भी वक्त उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा यूनिवर्सिटी में कहीं अकेला घूमने फिरने से गुरेज करे। इस वाक़ये का जिक्र यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से करने की बात पर असफंद को लाला ने समझाया कि इसका कोई फायदा ना होगा, बल्कि वो मजीद अपने लिए दुश्मनी पैदा कर लेगा। बस एहतियात करे और आंखें खुली रखे। असफंद ने लाला की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और बस से उतरकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगा ही था कि उसे अपने पीछे एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। सुनिए। वो रुका और पलटकर पीछे देखा तो वही अबाया पहने हुए लड़की मेकअप से पाक पाकीज़ा चेहरे के साथ सलीके से सर ढांपे खड़ी थी। आपका शुक्रिया, आपने उस वक्त मेरी मदद की जब कोई भी हाथ से रोकना तो दूर की बात, जबानी मना करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं मोहतरमा, ये मेरा फर्ज था। असफंद उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर गोया हुआ। मेरा नाम अफरोजा है। वो लड़की उसके चेहरे पर नजरें गाड़े अपना तारुफ करवा रही थी, जो पूरी यूनिवर्सिटी में इंतहाई मगरूर समझी जाती थी, जिसे ना तो कभी हंसते हुए देखा गया और ना ही किसी से बात करते हुए, हत्ता कि वो लड़कियों के किसी भी ग्रुप में भी शामिल न थी और ना ही कोई लड़की उसकी दोस्त थी। क्लास हो, कैंटीन हो या लाइब्रेरी, हर जगह दूसरों से अलग थलग और खामोशी से बस अपना काम करती रहती थी। यूनिवर्सिटी में कई लड़कियों ने उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कामयाबी ना मिली। जितनी खामोशी से वो आती, उतनी ही खामोशी से वो यूनिवर्सिटी से चली जाती थी। लेकिन आज तमाम क्लास फेलोज उसे एक आम से देहाती पस मंजर रखने वाले लड़के के पास खड़े होकर बोलता और मुस्कुराता देखकर बे इंतहा हैरान बल्कि परेशान थे और पास से गुजरते हुए मुड़ मुड़ कर उसे देखते जाते, लेकिन वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर उससे बातें किए जा रही थी। चलें, आपने मेरी वजह से एक बदनामे जमाना गैंग से पंगा लिया है, आपका शुक्रिया तो बनता है। वो अपनी बात पर जोर देते दोबारा बोली, देखिए मोहतरमा, आपकी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। मेरे वालिदैन ने मुझे हक
اور سچ کے لیے آواز بلند کرنے کا درس دیا ہے۔ اسفند نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، میرا نام محترمہ نہیں ہے بلکہ افروزہ ہے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس نام سے پکاریں گے۔ پرکشش گوری رنگت پر کتھئی آنکھوں میں چمک لیے مسلسل اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ شرارت سے اسے تکتی جاتی تھی، جو اب بھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا ہے، اور اس کی یہی ادا افروزہ کو بھا گئی۔ پروفیسر صاحب کلاس میں داخل ہو چکے تھے تو اسفند نے مسکراتے ہوئے کلاس کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے کلاس میں داخل ہوئی اور اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آج اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ اسفند پریشانی کے ساتھ اپنی کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ پروفیسر امانت نے لیکچر ختم کرنے کے بعد اسائنمنٹ جمع کرانے کا کہا تو اسفند کی پریشانی بڑھنے لگی۔ پروفیسر صاحب نے جب اس کا نام دوبارہ پکارا تو وہ پریشان چہرے کے ساتھ خالی ہاتھ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسی اثنا میں افروزہ کی آواز آئی، یہ رہی آپ کی اسائنمنٹ، اور اسائنمنٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ اسفند کو افروزہ کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اسائنمنٹ اس کی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی اسائنمنٹ تو شہباز نے پرزے پرزے کر کے ہوا میں پھینک دی تھی۔ میری اسائنمنٹ؟ اسفند نے سوالی انداز میں افروزہ کی طرف دیکھا۔ جی آپ کی اسائنمنٹ لے لیجئے، اس سر کو دے دیں پلیز۔ تو پہلی بار اسفند کی نگاہیں افروزہ کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو اسفند گڑبڑا سا گیا، مگر افروزہ کی کتھئی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک لپکی۔ اسفند صاحب، اگر آپ کی گفتگو ختم ہو چکی ہو تو برائے مہربانی مجھے اپنی اسائنمنٹ دے دیجئے تاکہ میں اپنی اگلی کلاس اٹینڈ کر سکوں، پروفیسر امانت نے زچ ہو کر غصے سے کہا۔ تو اسفند ہکا بکا سا کبھی اسائنمنٹ کو دیکھنے لگا تو کبھی پروفیسر صاحب کو تکتا۔ اس نے دوبارہ افروزہ کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں نہ تھی۔ اس نے پوری کلاس میں نظر دوڑائی تو اسے شدید حیرت ہوئی کہ وہ کلاس میں بھی نہیں تھی۔ اتنی جلدی کلاس سے باہر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ جزبز ہو کر نگاہیں دوڑانے لگا۔ لڑکی تو وہاں نہ تھی، لیکن اس کی ایک مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے مسلسل ٹکرانے لگی۔ یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو بس میں اس کے قریب جا کر اسے مخاطب کرنے پر محسوس ہوئی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا اس لیے بھی لگا کہ اس حال نما کلاس سے نکلنے کا واحد ایک ہی دروازہ تھا، اور اس تک پہنچنے میں کچھ وقت تو لگتا تھا۔ بھلا کوئی پلک جھپکتے اس دروازے سے کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ بس اسی مخمصے کا شکار تھا کہ پروفیسر امانت اب دھاڑے۔ تو اسفند دوڑتا ہوا سر کے پاس گیا اور معذرت کرتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ ان کے حوالے کر دی، لیکن افروزہ سے منسلک پر اسرائیت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اسائنمنٹ پر اس کا نام جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا رول نمبر جو اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا تھا وہ بھی درج تھا۔ اس نے تو کبھی اس لڑکی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اس کو زیادہ جانتا تھا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ نام تو وہ جان سکتی ہے، لیکن رول نمبر کا اس لڑکی کو کیسے پتا چلا؟ وہ اس خیال سے الجھتے ہوئے بھاری بھاری قدموں کے ساتھ اپنی سیٹ کی طرف آیا اور جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے کلاس سے باہر نکلا، لیکن اس کی متلاشی نگاہیں کتھئی آنکھوں والی لڑکی کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ کینٹین گیا کہ شاید وہ وہاں ہو۔ اس نے ایک نظر داخلی دروازے سے اندر جھانکا، مگر وہ یہاں نہ تھی، لیکن اپنے ساتھ وہ ایک خوشبو مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا یہ خوشبو اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے دائیں بائیں خوشبو کے تعاقب میں بار بار دیکھا، اور پھر اچانک ہی اسے اپنے تعاقب میں کسی کی موجودگی بھی محسوس ہونے لگی۔ وہ ڈرپوک تو نہ تھا، لیکن اب اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی کی کیفیت میں سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ سامنے سے آتے ہوئے شہباز اور اس کا گروپ راستہ روک کر کھڑے تھے۔ وہ کترا کر نکلنا چاہتا تھا کہ شہباز نے چاقو دکھا کر اسے روک لیا، اور پھر چاقو کھول کر اس کی نوک اس کے پیٹ کی طرف لگا دی۔ اب بول، بہت ہی ہیرو گیری دکھا رہا تھا نا اس لڑکی کے لیے؟ کون بچائے گا تجھے؟ تیری آنتڑیاں نکال کر چوراہے پر لٹکاؤں گا آج، تاکہ تیرے جیسوں کو عبرت ملے اور وہ آئندہ کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ کریں۔
وہ اپنی بات کے اختتام تک چاقو کی نوک سے اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھانے لگا۔ اسفند نے شہباز کو آرام سے روکا اور کہا کہ وہ باز آ جائے، مگر شہباز مسلسل چاقو کی نوک سے اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا کہ جو اب اسفند کے لیے تکلیف بننے لگا۔ شہباز کے ساتھ کھڑے لڑکوں نے چاروں طرف سے اسفند کو گھیر رکھا تھا، اس لیے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس گھیرے کے اندر اسفند کو کیسے جسمانی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اچانک وہی مانوس سی خوشبو انتہائی تیزی کے ساتھ اسفند کو محسوس ہوئی، اور یہ بات صرف اس وقت اسفند ہی نے نہیں بلکہ گھیرے میں لیے ہوئے لڑکوں نے بھی محسوس کی۔ اچانک شہباز کے ہاتھوں سے چاقو گر گیا، اور چاقو والے ہاتھ میں اتنا شدید درد ہونے لگا کہ وہ باقاعدہ ہاتھ جھٹکنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ کبھی اپنے ہاتھ کو پکڑتا تو کبھی چھوڑ دیتا۔ تمام لڑکے گھیرا توڑ کر اب شہباز کے گرد کھڑے ہو کر اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ درد سے کراہتا ہوا اب ہاتھ چھوڑ کر بازو کو سہلانے لگا۔ اب درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہاتھ اور بازو ہلانے سے بھی قاصر ہو گیا، اور پھر وہ درد سے بے حال اتنا بھیانک چیخنے لگا کہ اس کے قریب ایک مجمع کھڑا ہو گیا۔ شہباز اپنے ساتھیوں کو کہتا جاتا کہ اس کا بازو اس شکنجے میں جکڑ گیا ہے، اسے ہٹاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس کی عجیب و غریب باتوں پر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہاں تو کوئی شکنجہ نہیں ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا، لیکن وہ درد سے چیختے ہوئے اپنے بازو کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اتنے بڑے شکنجے نے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا تم لوگ اندھے ہو گئے ہو؟ اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مجمع میں بھی چہمگوئیاں پھیل گئیں کہ وہ کیا اول فول بک رہا ہے۔ کچھ تو وہیں کھڑے کھڑے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ شاید یہ مکافات عمل ہے کہ جتنا ظلم اور زیادتی کا بازار اس نے گرم کر رکھا تھا، یقیناً کسی کی بد دعا اس پر یہ دن لے آئی ہے۔ کچھ طلباء نے تو باقاعدہ استغفار اور اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، تو شہباز کے دوستوں نے انتہائی بدمزگی کے ساتھ ساتھ ان کی طرف دیکھا اور پھر شہباز کو خاموش کرانے لگے۔ اس کے دوست اس کے بازو دباتے ہوئے اسے حرکت دینے کی بھی کوشش کرتے تو وہ مزید چیختا ہوا آگ بگولا ہونے لگتا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ پروفیسرز نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دوستوں کو کہا کہ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا جائے، تو اس کے کچھ دوست دوڑتے ہوئے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑیوں کو نکالنے لگے اور درد سے چیختے ہوئے شہباز کو زبردستی وہاں سے لے جانے لگے۔ تو اسفند کے پاس سے گزرتے ہوئے شہباز نے اسے انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ جانے کیوں پہلی بار یہ بگڑا ہوا امیر زادہ اپنے ہی جیسے کسی انسان سے ڈر گیا تھا۔ اس کا درد اس انتہا تک پہنچ گیا تھا کہ اب وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑ کر روتے ہوئے جا رہا تھا، اور یہ منظر پوری یونیورسٹی دیکھ رہی تھی۔ لیکن درخت کے پاس بیٹھی اتنے بڑے ہنگامے کے باوجود یہ کتھئی آنکھوں والی لڑکی اس قدر لا تعلق اور پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ اسفند کی اس پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال شدت سے ابھرا۔ وہ اس لڑکی کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس کے سیل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ فون کی سکرین پر ابا جی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اللہ خیر، اس وقت ابا کی کال؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کی، کیونکہ گھر سے ہمیشہ کال روزانہ رات کے 9 بجے آتی تھی۔ آج خلاف توقع کال آنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سیل کو کانوں سے لگائے اس نے ہیلو ہی کہا تھا کہ اسے امی کی روتی چیختی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ اسفند، تمہارے ابا، جلدی جلدی پہنچو۔ کیا ہوا امی؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا بتائیں تو؟ لیکن سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ اسے اس قدر تیزی اور فکر مندی سے یونیورسٹی گیٹ کی طرف جاتے ہوئے افروزہ دیکھ چکی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی جس درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی تھی۔ اسفند کالج روڈ پر کافی دیر سے کھڑا تھا، لیکن نہ تو اس وقت کوئی رکشہ نہ ہی کوئی ٹیکسی نظر آ رہی تھی۔ تو اسفند نے روڈ پر بھاگنا شروع کر دیا کہ شاید آگے جا کر کوئی گاڑی مل جائے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پرائیویٹ کالے رنگ کی کار اس کے بالکل مقابل آ کر رک گئی۔ بھائی کہاں جانا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا، تو اسفند فوراً بولا، رام گڑھ جانا ہے بھائی۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں، چلیے۔ اسفند فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر بیٹھتے ساتھ ہی جانے کیوں اسے لگا
کہ جیسے نیند آنے لگی ہو۔ وہ اپنا سر جھٹکنے لگا کہ نیند کو بھگا سکے، لیکن اس کی کوشش پوری طرح ناکام ہونے لگی، اور پھر آخر وہ کب نیند کی وادی میں اتر گیا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ لیکن مکمل سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس کی نظر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر پڑی، جس پر ٹائم غیر ارادی طور پر اس کا دماغ نوٹ کر چکا تھا۔ جب وہ جاگا تو اپنی گلی کے نکر پر کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میں تو کار میں بیٹھا تھا، میں کس وقت کار سے نکلا، وہ کار کہاں گئی، اور کرایہ کہیں مجھے لوٹ کر تو نہیں لے گیا۔ اس نے فوراً اپنا والٹ نکالا تو پیسے پورے تھے، بلکہ اس کے تمام ڈاکیومنٹ بھی محفوظ تھے۔ اچانک اسے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے کا خیال آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنے قصبے میں صرف 1 منٹ میں پہنچ گیا۔ اسے گاڑی میں سوار ہوتے ہی ٹائم یاد تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ سر پکڑ کر کھڑا تھا۔ یونیورسٹی سے رام گڑھ قصبے تک اسے کم و بیش 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جبکہ گھڑی کے ڈائل بھی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ فقط 1 منٹ میں گھر پہنچ گیا ہے۔ اسے یونی سے قصبے آنے جانے کے دوران وقت کا صحیح اندازہ اس بنا پر بھی تھا کہ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، جو یونیورسٹی میں داخلے کے ساتھ ہی اس کے والد نے اسے مہران لے دی تاکہ وہ آسانی سے سفر کر سکے اور بسوں کے دھکے کھانے سے بچ جائے۔ لیکن آج 1 ہفتے سے اس کی گاڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے میکینک کے پاس کھڑی تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی کی بس پر جانے لگا تھا۔ وہ ان پر اسرار واقعات کے پے در پے سلسلوں پر الجھتا ہوا گلی کا موڑ مڑتے ہی تیزی سے گھر کی جانب بڑھا تو اسے ایک انہونی ہو جانے کا احساس ہوا۔ گھر سے باہر محلے کے کچھ لوگ کھڑے تھے اور اندر سے ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ہمسائے یک کے بعد دیگرے اسے گلے لگا کر حوصلہ دینے لگے۔ وہ بکھلاتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے چارپائی پر اس کے والد کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کی والدہ صدمے سے بے حال ستے ہوئے چہرے کے ساتھ دکھائی دی۔ اسفند کے قدم دروازے کی دہلیز پر ہی رک گئے۔ یہ منظر جس کا تصور بھی مشکل تھا، اس کو دیکھنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ والدہ نے جب اسے دروازے میں بت بنے دیکھا تو چیخ مار کر اس کی طرف بڑھی، تو وہ بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے والدہ کی طرف آیا، جو آدھے رستے میں ہی زمین پر گرنے والی تھی، لیکن اس نے فوراً انہیں اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ والدہ کا سر اپنے سینے سے لگائے اب وہ دونوں دھاڑیں مار کر رونے لگے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر پورا محلہ بھی اشک بار ہو گیا۔ رام گڑھ کے قصبے کے چک نمبر 30 میں اسفند کا خاندان آج سے 40 سال پہلے آباد ہوا۔ اس کے والد حلوائی تھے۔ انہوں نے موتی چور کے لڈو بنانے سے اپنا کام کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کی دکان اس قصبے کی سب سے مشہور سویٹ ہاؤس کہلانے لگی اور دور دراز کے قصبوں سے بھی لوگ آ کر ان کی دکان سے اسپیشل موتی چور کے لڈو کا آرڈر دے کر جاتے۔ اس دکان کی مشہوری میں ایک اہم کردار اس کے والد کا بھی تھا کہ وہ بہترین ذائقے دار لڈو بنانے کے ساتھ ساتھ دام بھی مناسب رکھتے، اور دوسرا ان کی وجہ شہرت ان کا بہترین اخلاق بھی تھا جو لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شہرت اس قصبے سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے قصبوں میں بھی پھیلنے لگی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، بس زندگی میں ایک بہت بڑی محرومی بے اولادی کی تھی، جس کے غم میں وہ دونوں میاں بیوی اکثر اداس ہو جاتے تھے۔ جب کافی عرصہ تک ان کی اولاد نہ ہوئی، ڈاکٹری علاج سے لے کر حکیمی علاج، دم درود اور تعویذ الغرض سب کچھ کروانے کے بعد بھی جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو وہ بالکل مایوس ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ سے مانگنا ترک نہ کیا۔ وہ ہمیشہ اولاد کی دعائیں مانگتے رہے، اور جب اللہ نے ان کی سن لی اور انہیں اولاد کی خوشخبری مل گئی تو اسفند کے والد شیخ فخر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اس خوشی میں پورے گاؤں میں موتی چور کے لڈو بانٹے، نظر و نیاز تقسیم کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ دن بھی آ گیا جب وہ اپنے بیٹے اسفند کو اپنی گود میں اٹھائے، ہسپتال سے گھر لائے اور پھر انتہائی ناز و نام کے ساتھ اس کی پرورش کی۔ اسے زندگی میں کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا، اسے کبھی اپنے خاندانی پیشے کو سیکھنے پر مجبور نہ کیا، لیکن شاید یہ کام اسفند کی گھٹی میں تھا۔ اسی لیے جب اس نے 10ویں جماعت کے امتحان دینے کے بعد کچھ دن دکان پر کام کیا تو شیخ فخر چونک گئے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے نکلے لڈو کا سواد انتہائی منفرد اور لاجواب تھا۔ وہ حیران تھے اس ذائقے پر
اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی بیوی سے بھی کیا تو وہ بھی بہت حیرت سے خوش ہوتی چلی گئیں۔ شیخ فخر چاہتے تھے کہ اسفند پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، اس لیے انہوں نے اس کا داخلہ قریبی نجی کالج میں کروایا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا یہاں قصبے کے آوارہ لڑکوں میں اٹھے بیٹھے یا کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرے، اس لیے جب بھی وہ دکان پر آتا تو شیخ فخر کی کوشش ہوتی کہ وہ گھر جلدی جا کر اپنی کتابیں کھولے۔ اسفند بھی فرما بردار بیٹا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ والدین کی خوشی کس میں ہے، اس لیے وہ دل لگا کر پڑھتا چلا گیا اور بالآخر اچھے نمبر لے کر پاس ہوا کہ اب اس کا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ ان کی زندگی اپنے بیٹے اسفند کے گرد گھومتی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ کبھی صاحب اولاد نہ ہو سکے، اسی لیے اسفند میں ان کی جان تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی کہ والد کی جدائی نے اس پورے گھرانے کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی والدہ خاوند کی موت پر اس قدر مغموم تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اسفند نظر نہ آتا تو وہ چیخنے لگتی۔ انہیں سنبھالتے سنبھالتے وہ خود بھی بکھرنے لگا تھا۔ اس کی امی اسے یونیورسٹی بھیجنے پر راضی نہ تھی تو اس نے بھی ضد نہ کی اور پرائیویٹ امتحان دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے کے بعد اسے یونیورسٹی سے جڑے وہ خوبصورت لمحات بھی یاد آئے جہاں ایک پر اسرار کتھئی آنکھوں والی لڑکی نے اس کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ 2 ماہ بعد جب اس کی والدہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے اپنے ابا جی کی دکان سنبھالنے کا فیصلہ والدہ کے سامنے رکھا۔ والدہ دکان کی بات سن کر رونے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کر انہوں نے اسفند کو اجازت دے دی۔ آج اسفند کا دکان پر پہلا دن تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وہ کرسی جس پر ابا جی بیٹھے تھے وہ ان کے وجود سے خالی تھی۔ اس بات نے اسے اتنا افسردہ کیا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگا کہ اچانک اسے اپنے انتہائی قریب مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ فوراً آنسو پہنچ کر تیزی سے کھڑا ہوا اور پوری دکان چھان ماری کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ دکان سے باہر آ گیا۔ دور دور تک سڑک سنسان تھی، صبح کا وقت تھا، بازار میں دکانیں بھی اکا دکا کھلی تھیں، لیکن خوشبو کا یہ سلسلہ تھما ہی نہیں تھا کہ اچانک اس خوشبو سے جڑی وہ کتھئی آنکھوں والی لڑکی کا خیال اسے آیا تو اس کی بے قراری بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اسے شہباز کا خیال بھی آیا کہ نہ جانے کون اب اس کے ہاتھوں مشق ستم بنتا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کا دھیان لڑکی کی طرف گیا اور پھر بے قراری اتنی بڑھی کہ اسے اپنی یونیورسٹی کے کلاس فیلو شاہد کا نمبر ملا۔ اسے مبہم سی امید کے ساتھ کہ شاید اس لڑکی کے بارے میں کوئی جانکاری اسے مل جائے۔ کال ملتے ہی سلام دعا کے بعد اس نے یونیورسٹی کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اسے شہباز کے بارے میں جان کر شدید جھٹکا لگا کہ شہباز اب مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہے۔ اس کے بازو کا درد ویسا ہی ہے اور وہ اپنے بازو کو شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ درد کی شدت سے ہر وقت روتا رہتا ہے اور دیواروں سے ٹکریں مارتا ہے، لیکن نہ تو کوئی دوائی نہ ہی کوئی دم درود اسے اس تکلیف سے نجات دے سکا۔ یہاں تک کہ اسے باہر بھی لے جایا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اب وہ اسی شہر کے ایک مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے وہ سارے دوست جو شہباز کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے اس مشکل وقت میں اس کے پاس نہ تھے، بلکہ وہ اسے کبھی ملنے بھی نہیں گئے۔ وہ ہر وقت اپنے دوستوں کو پکارتا ہے، بہن بھائیوں والدین کو یاد کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے ملنے نہیں جاتا، حتیٰ کہ اس کے والدین ہمیشہ کے لیے باہر سیٹل ہونے سے پہلے صرف ایک بار اس سے ملنے آئے تھے، اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آئے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ روانی سے بولتے شاہد کو ٹوک کر اسفند نے پوچھا تو شاہد نے بتایا کہ میرا بھائی یہاں ہسپتال میں ڈسپینسر ہے، انہوں نے ہی یہ ساری تفصیل ہمیں بتائی ہے۔ اسفند نے پھر اس کتھئی آنکھوں والی لڑکی کے بارے میں سوال کیا تو شاہد نے کہا کہ وہ لڑکی اس واقعے کے بعد پھر یونیورسٹی میں نہیں دیکھی گئی۔ شاہد کی بات پر اسفند چونکا۔ کیوں؟ پتہ نہیں یار، دوبارہ نہیں دیکھا گیا، شاید یونیورسٹی چھوڑ گئی یا کوئی اور وجہ تھی، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ فون بند کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ خود کو مصروف کرنے کے لیے وہ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے درمیانے سائز کی کڑھائی رکھی اور گھر کے بنائے ہوئے لڈو کو ایک ایک کر کے تلنے لگا۔
موتی چور کے لڈو ایک ڈبے میں رکھنے کے بعد اس نے دکان میں پھیلی بے ترتیب چیزوں کو بلا وجہ سیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اچانک سے خوشبو کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا تو وہ آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو چھپانے لگا۔ اسی اثنا میں ایک انتہائی مانوس سی آواز سنائی دی، سنیے، یہ لڈو کتنے کے ہیں؟ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تو سامنے نقاب میں کتھئی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اس کے ہونٹ سرگوشی کے انداز میں واہ ہوئے۔ محترمہ، اس نے دل کی شدت سے اس کا نام پکارا، میرا نام افروزہ ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ۔ اس نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو اسفند نے جملہ اچکتے ہوئے فوراً کہا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرا نام لیں، افروزہ۔ وہ اسفند کی بات پر کھل کھلا کر ہنسنے لگی تو اسفند بھی اپنے ہونٹوں پر آئی ہنسی دانتوں تلے دبانے لگا۔ آپ افروزہ ہیں نا؟ اسفند نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ اپنی خوشی چھپانے سے قاصر تھا اور ایک بار پھر سوال کر ڈالا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے اپنا نقاب ذرا سا سرکایا۔ آپ یہاں کیسے؟ اسفند نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں یہاں ہی رہتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہاں کہاں؟ یہاں تو ہم سب کو جانتے ہیں۔ اسفند گویا ہوا۔ مجھے آئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ سامنے پہاڑی پر سرخ کھپریل سے بنا کاٹیج ہم نے خرید لیا ہے۔ اوہ اچھا، اس کاٹیج کو سیل کرنے کی کافی عرصہ سے کوشش کی جاتی رہی۔ چلیں اچھا ہے آپ یہاں آ گئی ہیں، اسفند نے چہکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کی کتھئی آنکھیں مزید روشن سی ہو گئیں۔ اس کے بدن سے آتی مانوس سی خوشبو اسفند کے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنے بنائے سارے لڈو اس سے مفت دے ڈالے اور افروزہ کے اصرار پر بھی پیسے نہ لیے۔ وہ چلی گئی تو اس نے بھی دکان بند کر کے گھر کی راہ لی۔ اس کی امی نے جلدی جلدی اس کے لیے کھانا گرم کیا اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح لے کر اپنے بستر پر دراز ہو گئیں۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ اس نے کھانا ختم کر کے گندے برتن خود ہی سنک میں رکھے اور وضو کرنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنانے کے لیے جب کچن میں آیا تو دھلے برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ امی تو اس کے سامنے کب سے سو چکی تھی، پھر یہ برتن اور کچن اتنا صاف ستھرا کس نے کر دیا؟ وہ حیرت میں مبتلا کچن کو دیکھنے لگا کہ اچانک پورے کچن میں آہستہ آہستہ پھیلتی مانوس خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ وہ اپنے قریب آتی تیزی سے بڑھتی خوشبو سے گھبرا کر باہر نکلا۔ چائے بنانے کا ارادہ ترک کر کے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر چلا گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چھت پر کھلی ہوا میں سانس لے کر وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا، لیکن اس خوشبو نے اسے ہیجان میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے لگا کوئی سیڑھیوں سے اوپر آ رہا ہے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف آیا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ اپنی کیفیات کا ذکر والدہ سے کرے، لیکن ان کی پریشانی بڑھ جانے کے خیال سے وہ چھپا لینے میں ہی عافیت محسوس کرنے لگا۔ چھت کی دیوار سے ٹیک لگا کر غیر ارادی طور پر وہ اس پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا جہاں سرخ کھپریل سے بنا چھوٹا سا کاٹیج موجود تھا، اور اس پورے کاٹیج کے صرف ایک کمرے سے روشنی پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ شاید افروزہ جاگ رہی ہے۔ افروزہ کا خیال آتے ہی کتھئی آنکھیں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ اسے سوچتا ہی چلا گیا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے اب پہلی بار ایک عجیب سے خوف کی سنسناہٹ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے اترتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں وہی مانوس خوشبو بسی تھی۔ وہ اپنے بستر کے قریب آیا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے بستر پر سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری پڑی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اس کے کان کے پاس ایک سرگوشی ابھری۔ اسفند، اس کا نام نسوانی آواز میں پکارا گیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ڈرو نہیں مجھ سے، میں بس تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ اپنے کان کی لو پر گہری سانسیں محسوس کر کے وہ تیزی سے چارپائی سے اترنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسے لگا جیسے کسی کے وجود تلے اس کا جسم دبنے لگا ہے۔ پسینے کی
नन्ही बूंदें उसके माथे पर उभरने लगी, लेकिन किसी नादीदा हाथ ने उसके माथे को रेशमी रुमाल से साफ कर दिया। क्या चाहती हो मुझसे? वो गनगनाया। सिर्फ मोहब्बत। गुनगुनाती आवाज उभरी और असफंद को अपने सीने पर ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना सर रखा हो। कौन हो तुम? वो हड़बड़ाया। अफरोजा। वो नाम पर चौंका। उसका डर जैसे उड़न चूसा हो गया। वो सीधा होकर बैठा। कौन अफरोजा? वो हिम्मत करके बोला, लेकिन वहां अब चुप थी। खुशबू भी नहीं थी। शायद वो जा चुकी थी। अफरोजा के मुंह से अचानक अपना नाम जाहिर हो गया था और अब वो पछता रही थी। मजीद वहां ठहरने के बजाय वो तेजी से वहां से चली गई और अब अपने कॉटेज वाले उस कमरे में, जिसकी खिड़की से सामने असफंद का घर नजर आता था, परेशानी से टहलने लगी। कैसे कैसे मेरे मुंह से अपना नाम निकल गया? वो झुंझुलाते जा रही थी। वो क्या समझेगा कि मैं एक जिनजादी हूं और उसकी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती? तो तुम ये हकीकत उससे तुम कब तक छुपाओगी? अचानक उसका कजन जाबूस उसके कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और तंजिया अंदाज में बोला, तमीज नहीं है तुम्हें? बगैर दस्तक दिए दरवाजे से आने की बजाय खिड़की से दाखिल होना इंतहाई बद तहजीबी की बात है। ओह अच्छा, इंसानों की बस्ती में कुछ दिन क्या रही हो कि अब हमें तमीज सिखाओगी? वो हंसा और हंसता ही चला गया। बस्ती किसी की भी हो, लेकिन उसूल और तमीज एक जैसे ही होते हैं, वो मुंह बनाते हुए बोली। और अगर आइंदा तुमने ये रविश न बदली तो मैं काबूस मामू को बता दूंगी। शौक से बताओ। फिर मैं भी बताऊंगा कि तुम आजकल सारा सारा दिन कहां होती हो। मजा आएगा इस खेल में। वो सीटी बजाते हुए उसके करीब आया। दूर रहो मुझसे। वो उसके खुले बटन वाली शर्ट से नजर आते सीने पर उंगली रखते हुए तनबीही लहजे में बोली, वो मेरा हो या ना हो, याद रखो मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती, समझे? अच्छा तो फिर तुम भी याद रखो, हमारे कबीले में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कबीले के सरदार ने सिर्फ इस वजह से सजा मुलतवी कर दी हो कि सामने उसका बेटा या बेटी खड़ी है, बल्कि सरदार के कानून तो अपने खानदान के लिए ज्यादा जारहाना और सख्त होते हैं ताकि बाकी कबीले वालों को सरदार पर उंगली उठाने का मौका न मिल सके। क्या समझी? अगर तुम सरदार आला की इकलौती बेटी हो तो उसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी खातिर वो अपनी सरदारी को भी दांव पर लगा देंगे। अफरोजा की आंखों में नमी बढ़ने लगी और फिर उसके आंसू छलक गए। जाबूस उसके आंसुओं के सामने पिघलने लगा। वो उस खूबसूरत सी शहजादी से बचपन से ही बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन कभी उसके सामने इजहार न कर सका। वो सब कज़न आला तालीम के लिए इस शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम थे और यहाँ इंसानी शक्ल में रहते थे, और जो तालीम मुकम्मल करता जाता वो अपने इलाके में जाकर वहाँ इल्म की शम्मा जलाता। इसी वजह से ये कबीला अपने इल्म व हुनर की निस्बत दीगर कबाइल से मुमताज़ हैसियत का मालिक बन गया और तमाम कबाइल उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। इस कबीले के सरदार की बेटी अफरोजा ने भी तालीम की गर्ज से इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जिसमें असफंद ज़ेर तालीम था, लेकिन उसकी जुर्रत और मर्दानगी ने अफरोजा को इस कदर मरगूब किया कि वो पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठी। और जब असफंद ने वो यूनिवर्सिटी छोड़ी तो उसका दिल भी यूनिवर्सिटी में ना लगा और वो असफंद के पीछे पीछे उसके इलाके में चली आई और अपने वालिद से जिद करके यहाँ कॉटेज लेने की जिद की। उसके तमाम कज़न भी यहाँ रहने लगे और यहीं से वो सब अपने अपने तालीमी इदारों का रुख कर लेते और फिर शाम को वापस आ जाते। लेकिन उस दौरान अफरोजा क्या कर रही थी सिवाय उसके कज़न जाबूस के अलावा कोई नहीं जानता था। वो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था, लेकिन उसके किसी भी राज को दूसरों के सामने नहीं खोलता था क्योंकि वो अफरोजा से सच्ची मोहब्बत करता था और उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। आज भी वो अफरोजा को रोते देखकर जज्बाती हो गया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, अच्छा रो मत, एक तो धमकियां भी देती हो और ऊपर से धौंस भी जमाती हो। अच्छा तरीका है भाई। अच्छा सुनो, कल तुम उसके सामने जाहिर कर दो, उसको बता दो कि तुम कौन हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मिनमिनाती, क्या खबर वो दोबारा मेरी शक्ल भी ना देखना चाहे तो फिर।
تو اس کے لیے اپنے ذہن کو پہلے سے ہی تیار کر لو، کیونکہ محبت جبرن تو نہیں کروائی جا سکتی نا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو افروزہ چونک سی گئی۔ ایک نہ ایک دن تو تمہیں بتانا ہی ہوگا سب، کیونکہ محبت میں سچائی ہی دراصل محبت کی معراج ہوتی ہے۔ افروزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ تم سب سے اچھے دوست ہو۔ ایک ننھا سا آنسو زابوس کی آنکھوں سے نکلا، جسے اس نے جلدی سے صاف کر ڈالا۔ اسفند رات بھر ٹھیک سے سو نہ سکا۔ پچھلے 2 ماہ سے جو عجیب و غریب واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے تھے، وہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ وہ اکثر خود کو کسی ماورائی مخلوق کے زیر اثر محسوس کر رہا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ جو بھی تھی اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ دوسرا، وہ مخلوق کوئی عورت تھی اور اس کا نام افروزہ تھا۔ وہ اس نام پر بری طرح چونک گیا۔ تمام شب کچی پکی نیند کے ساتھ اس نام کی گردان میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے والدہ کو نماز کے لیے وضو کا پانی گرم کر کے دیا اور پھر نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مدد مانگنے لگا، لیکن اس کے دل و دماغ میں افروزہ کا نام نہیں نکل رہا تھا۔ وہ اس راز کو جاننا چاہتا تھا کہ دکان پر آنے والی لڑکی اور اس کے حواس پر چھانے والی یہ مخلوق کہیں ایک ہی تو نہیں ہے۔ پچھلے کچھ ماہ سے پے در پے ہونے والے واقعات میں کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ہے، لیکن یونیورسٹی میں بھی اس لڑکی کے معاملات انتہائی پر اسرار سے لگے تھے۔ اس کی باتیں، اس کا انداز عام لڑکیوں سے مختلف تھا، اور اوپر سے یہ ہم نام ہونا، اتنا سب کچھ اتفاقاً تو نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے جو سلجھائے نہیں سلجھ رہا؟ اسفند نے ان خیالات کو جھٹکا اور دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اس نے مٹھائی کی دکان کو انتہائی پروفیشنل انداز میں چلانا شروع کر دیا تھا۔ مٹھائی بناتے ہوئے اس کا معیار اور ذائقے پر وہ کبھی سمجھوتا نہ کرتا۔ اس دکان کے ملازم ابا کے دور ہی کے تھے، جنہیں مزید پرکشش تنخواہ میں اضافے کی نوید سنا کر ان کے دل جیت لیے تھے، اس لیے وہ اس کے ساتھ بہت مخلص ہو گئے۔ ایک دن اسے مٹھائیوں کا ایک بڑا آرڈر ملا۔ وہ بیانہ لے چکا تھا، لیکن اگلے دن ہڑتال تھی، بازار بند تھے، اور اسے شام تک مٹھائی حسب وعدہ تیار کر کے دینی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتا اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتا جا رہا تھا کہ اسے وہی مسحور کن خوشبو کا جھونکا اپنے ارد گرد پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک سا گیا۔ بہت دن بعد اسے یہ خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو اچانک اس کی دکان کے پاس ایک نسوانی سی سرگوشی ابھری۔ پریشان مت ہو، سب انتظام ہو جائے گا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، اندر سٹور میں تمہاری مطلوبہ ضرورت پر مبنی چیزیں موجود ہیں، جا کر اٹھا لو۔ اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ اب تک سکتے میں کھڑا تھا کہ اچانک وہ خوشبو ختم ہو گئی۔ اسے لگا کہ وہ جیسے ایک دم حواسوں میں آیا ہو۔ اس نے چیخ کر اپنے ملازم کو پکارا، جو دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا تو وہ اسے لے کر سٹور کی طرف بھاگا۔ سٹور کا دروازہ کھول کر جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سٹور کی چھت تک ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی، اور یہ اتنا سامان تھا کہ سال بھر ختم نہ ہوتا۔ ملازم لگیاتے ہوئے بولا، یا خدایا، کیا ماجرا ہے؟ یہ سامان کون لایا اور کب لایا؟ سٹور تو میں نے ابھی 10 منٹ پہلے صاف کیا تھا، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اچانک سامان سے کیسے بھر گیا؟ اب ملازم چاچا خود کلامی کرتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اسفند خود بھی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ سمجھانے یا بحث کا وقت نہ تھا۔ اس نے دکان کے باقی ملازموں کو بلا کر مٹھائی کے آرڈر تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن خود اس کا ذہن اب تک الجھا ہوا تھا۔ جب ملازم سامان لے کر چلے گئے تو اس نے سٹور کا دروازہ بند کر دیا اور دھیرے دھیرے افروزہ کو پکارنے لگا۔ ایک مانوس سی خوشبو کبھی اس کے قریب اور کبھی اس سے دور جا کر اٹکیلیاں کرنے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل خوف زدہ نہ تھا، بلکہ
इन सरगोशियों और मानूस सी खुशबू से उसे अपने बदन में बेचैनियां अच्छी लगने लगी थी। मैं जानता हूं कि तुम यहां पर ही हो, तुम सामने आ सकती हो क्या? असफंद ने धीमे से कहा। तुम डर जाओगे, वो धीरे से बोली। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अच्छा, वो खिलखिला कर हंसी। ये एक जल तरंग हंसी थी, जैसे मंदिर में बहुत सारी चांदी की घंटियां बज उठी हो। तुम अफरोजा हो, उस दिन तुमने यही नाम बताया था ना? दूसरी तरफ अब भारी सी चुपतारी थी। उसने दोबारा उसका नाम पुकारा। अफरोजा, सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अफरोजा सोच में पड़ गई कि अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो। वो फिक्रमंद हो गई। अफरोजा, तुम यही हो ना? असफंद ने उसे इतनी बेकरारी से पुकारा कि वो फौरन बोली, मैं यही हूं असफंद। तो सामने क्यों नहीं आ रही? प्लीज सामने आ जाओ। असफंद ने मुल्तजी लहजे में उसे चारों तरफ देखते हुए पुकारा तो अचानक कमरे के एक कोने में, जहां रोशनी कम थी, एक सफेद धुआं उठने लगा। असफंद का दिल धक धक करने लगा। जब यह धुआं खत्म हुआ तो वहां एक इंतहाई खूबसूरत सी ग्रीन मैक्सी में एक लड़की खड़ी थी, जिसकी मैक्सी लहरा रही थी। हालांकि यह कमरा मुकम्मल बंद था, हत्ता कि इस कमरे में कोई खिड़की भी न थी कि जहां से हवा आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद उसके बाल और लिबास लहरा रहे थे। उसकी शक्ल कम रोशनी की वजह से पूरी तरह वाज़ेह न थी, लेकिन फिर चंद सानियों के बाद वो धीरे धीरे कदम उठाती बल्ब की रोशनी के ऐन नीचे आकर रुकी तो असफंद का मुंह हैरानगी से खुल गया। वो कथई आंखें उठकर झुक गई थी और उसके सीने में सांस किसी ढोंकनी की तरह तेज चलने लगा। वो एक खामोश मूर्ति की तरह लग रही थी। बस उसके जिस्म का इर्ताश असफंद से छुप न सका। तो तुम जिनजादी हो? वो किसी ट्रांस में चलता हुआ उसके करीब आया। जी, उसने आहिस्ता से अस्पात में सर हिलाया। तो वो यूनिवर्सिटी में वो सब? असफंद ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। और वो शहबाज को भी तुमने ही सजा दी? हाँ, वो सब जरूरी था कि लड़कियां उस शैतान के हाथों तबाही के धाने पर पहुंच चुकी थी। किसी उस्ताद की इज्जत महफूज न थी। लड़के उसकी बदमाशियों के हाथों सताए जा रहे थे और ये सब तब ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हुआ। वो बोलते बोलते रुककर असफंद को गहरी नजरों से देखने लगी। जब उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी शुरू की उस दिन, अगर मैं ना रोकती तो वो जहर आलूद खंजर तुम्हारे जिस्म में पैवस्त कर देता तो तुम इंतहाई दर्दनाक मौत के साथ चंद लम्हों में मर जाते। शहबाज अपने साथ ये मोहलिक जहरीला हथियार हर वक्त साथ रखता था और अपने उस हथियार से उसने कई मासूम और बेगुनाह तुलबा का शिकार भी किया, लेकिन नाकाफी सबूत की बिना पर, वो अपने असर रसूख की बिना पर उस पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता था। मैं ये सब देख रही थी और हैरान भी थी कि आप इंसानों की दुनिया किस कदर अजीब है। ना जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और ना ही मजलूम के साथ खड़े होते हैं, बल्कि विक्टिम को ही इल्जाम देना अपना फर्ज ऐन तसव्वुर करते हैं। आपके समाज में इसीलिए चंद असर रसूख रखने वाले खानदान आप लोगों के आका बन गए हैं। सच कह रही हो, मैं तस्लीम करता हूं। असफंद ने सर हिलाते हुए तायीद की। हमारे समाज में चंद बुराइयां हैं, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। बिल्कुल जैसे आप एक इंतहाई बहादुर और अच्छे इंसान हैं कि हम जैसी मखलूक आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। उसकी कथई आंखों में कुछ देर पहले की जो परेशानी थी वो उड़न छू हो चुकी थी और अब वहां एक खूबसूरत सी रोशन चमक लहरा रही थी। आपने मुझे शहबाज से बचाया, आपका शुक्रिया। असफंद ने नर्म मुस्कुराहट से उसे देखते हुए कहा। आप भी तो मेरे लिए उससे टकराए, आपका तो पहले शुक्रिया बनता है। वो शरारत से मुस्कुराई और फिर उनके दरमियान तवील खामोशी का वक्फा आया। अफरोजा ने उसके चेहरे को बगौर देखा और फिर उसके इंतहाई करीब आ गई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ असफंद, और हमेशा आपके साथ आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी वादी में चलकर रहें। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है अफरोजा।
اسفند نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں میرے بغیر مر جائے گی، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، یہ بھی ممکن نہیں ہے افروزہ۔ وہ بوجھل لہجے میں بولا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بچوں کی طرح مچلتے ہوئے بولی، کیا کمی ہے مجھ میں؟ افروزہ مزید اس کے قریب آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بات کمی کی نہیں، اس نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ وہ روندے لہجے میں بولی، میں اس کتھئی آنکھوں والی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور اس وقت سے ہی محبت کرنے لگا تھا جب سے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا تھا۔ تمہاری یاد مجھے بے قرار رکھتی تھی افروزہ، لیکن ہمارے دین اسلام کے کچھ اصول ہیں، ہم ان سے انحراف کی کوشش نہیں کر سکتے۔ نار اور مٹی کا ملاپ ممکن نہیں۔ اگر ہم یہ لغزش کر بھی لیں تو اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی، نہ وہ انسان کہلائیں گے نہ جنات۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کو بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیں گے۔ نہ میری ماں راضی ہوگی نہ تمہارے والد۔ بھلا ان بزرگوں کو چھوڑ کر ہم اگر اپنی دنیا الگ بسا بھی لیں تو کیا سکون سے خوش رہ سکیں گے؟ تم بھی اکلوتی ہو اور میں بھی، ہمارے والدین ہمیں دیکھ کر جیتے ہیں اور ہم سے کتنی ہی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں۔ تم خود سوچو، کیا انہیں رلا کر ہم ہنس سکیں گے؟ میں اپنی اور تمہاری خوشی کی خاطر اتنے لوگوں کو کیسے غمزدہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ وہ ٹوٹتی آس کی ڈوری تھامے آخری بار پھر سے تصدیق چاہنے لگی۔ افروزہ، میں ایک غیرت مند مرد ہوں، تمہارے ساتھ کچھ دن دل لگی کر کے تمہیں یہ بات تب بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر نہیں مان رہا کہ تمہیں اندھی محبت میں برباد کر کے چھوڑ دوں، اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں تاکہ اس محبت میں ہم دونوں حد سے آگے بڑھیں۔ ہمارا اس لمحے ایک دوسرے سے جدا ہونا بہتر ہے۔ آپ نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ وہ سسک کر رو پڑی تو اسفند بھی رو پڑا۔ تمہاری محبت میرا قیمتی سرمایہ ہے، میں ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا افروزہ۔ اس نے بھیگی پلکوں سے اس پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسفند دکھی دل کے ساتھ باہر آیا۔ لڈو تیار ہو چکے تھے اور اب ان کی پیکنگ کا آخری مرحلہ چل رہا تھا۔ اچانک موسم کے تیور بگڑے اور دن میں بھی شام کے سائے اترنے لگے۔ گاہک دکان پر آ چکا تھا۔ انہیں مٹھائی کے ڈبے اپنی نگرانی میں دینے کے بعد وہ بوجھل دل کے ساتھ کافی دیر تک قصبے کی گلیوں میں بھٹکتا رہا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا، جہاں اس کی والدہ اس کے بغیر کھانا کھائے نہیں سوتی تھی اور اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ وہ جس وقت بھی اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوتا، وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر مسکراتی تھی، تو وہ کسی بچے کی طرح دوڑتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ جاتا اور پھر گود میں سر رکھ دیتا۔ آج بھی جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ ان کے کھلے بازو میں اپنے تھکے ہوئے بدن کو لے کر پہنچا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر بے آواز رونے لگا تو وہ بھی رو پڑی۔ اس نے اچانک سر اٹھا کر والدہ کے چہرے پر اس کی فکر میں نکلتے آنسو صاف کیے۔ بھلا وہ ان آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، واقعی کچھ محبتوں کے قرض چکائے نہیں جا سکتے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی حقیقی زندگی کے اٹل فیصلے کو اللہ کے سپرد کر چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔